مبارک لائبریری پر آپ سن رہے ہیں مرزا ریاض احمد کی عقیدت و مودت سے لکھی گئی کتاب رخ مصطفیٰ۔ رسول اللہ کا سلسلہ نسب سیدنا عبداللہ تا آدم علیہ السلام اس طرح ہے۔ محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن قعب بن لوئی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان بن عدو بن حمیسہ بن سلمان بن عوز بن یوز بن قموال بن ابی بن عوام بن ناشد بن حزاء بن بلداس بن یدلاف بن طابخ بن جاحم بن ناحش بن ماخی بن عیفی بن ابقر بن عبید بن الدعاء بن حمدان بن سنبر بن یزبی بن یحزن بن یلجن بن ارعوا بن عیزی بن ذیشان بن عیصر بن اقناد بن ایہام بن مقصر بن ناحس بن زارح بن سمی بن مزی بن عوز بن عرام بن قیدار بن اسماعیل بن ابراہیم بن آزر بن نحور بن سروج بن رعو بن فلج بن ہوت بن صلح بن ارفکسد بن سام بن نوح بن لمک بن متصالح بن ادریس بن یارو بن محلائیل بن قینان بن آنوش بن شیس بن آدم علیہ السلام۔ یہاں یہ بات قابل ذکر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا شجرہ نسب 21 پشتوں یعنی عدنان تک متفقہ ہے، ابراہیم تک 61 پشتیں اور آدم تک 80 پشتیں ہیں۔ رسول اللہ کے آباء و اجداد حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک سب کے سب طیب و طاہر اور توحید پر ایمان رکھنے والے تھے۔ اس ضمن میں چند احادیث نبوی بطور تبرک پیش خدمت ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جبرائیل امین نے مجھے بتایا کہ میں نے زمین کے مشارق اور مغارب کو کھنگالا اور اس میں نے آپ سے افضل کسی کو نہیں دیکھا، اور کسی باپ کے بیٹے مجھے بنی ہاشم سے اعلیٰ نظر نہیں آئے۔ بحوالہ سبیل الہدا۔ واصلہ ابن اسقع رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے اولاد ابراہیم سے اسماعیل کو چنا، اسماعیل کی نسل سے کنانہ، کنانہ سے قریش کا، اور قریش سے بنی ہاشم کا انتخاب کیا، بنی ہاشم سے مجھ کو منتخب فرمایا۔ اسے امام ترمذی، امام مسلم نے صحیح مسلم میں کتاب الفضائل میں روایت کیا ہے۔ قبیلہ قریش عرب کا معزز ترین قبیلہ تھا۔ اس کی ایک شاخ بنی ہاشم میں رسول اللہ کی ولادت ہوئی۔ مکہ اور بیت اللہ کے انتظامات کی مختلف ذمہ داریاں قریش نے آپس میں بانٹ رکھی تھیں۔ ان ذمہ داریوں میں سقایا یعنی حجاج کرام کو پانی پلانا، اور عمارہ یعنی بیت اللہ کی دیکھ بھال اور نگرانی کرنا بنی ہاشم کے سپرد تھیں۔ قریش چونکہ کعبے کے متولی تھے، اس لیے سارے عرب میں ان کو عزت و احترام کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا۔ قریش کا عمومی ذریعہ معاش تجارت تھا۔ قریش کی وجہ تسمیہ۔ قریش کی وجہ تسمیہ یہ ہے کہ فہر بن مالک رسول اللہ سے 11 پشت پہلے ضرورت مندوں کو تلاش کر کے ان کی حاجتیں پوری کرتے اور خوف زدہ لوگوں کا خوف دور کرتے۔
ان اوصاف کی وجہ سے وہ قریش کے لقب سے مشہور ہوئے اور ان کی اولاد بھی قریش کہلائی۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ قبیلہ قریش عرب میں جگہ جگہ پھیل گیا۔ ان کو مکے میں جمع کرنے، بیت اللہ کی تولیت کی ذمہ داری سنبھالنے اور مکے میں ایک شہری ریاست کی بنیاد رکھنے کا صحرا فہر بن مالک کی چھٹی پشت میں پیدا ہونے والی تاریخی شخصیت قصی بن کلاب یعنی رسول اللہ سے 5 پشت پہلے کے سر ہے۔ قصی کے پوتے ہاشم تھے جو رسول اللہ کے پردادا تھے۔ انہی کے نام پر رسول اللہ کے خاندان کو بنو ہاشم اور آپ کو رسول ہاشمی کہا جاتا ہے۔ ہاشم بن عبد مناف۔ عبد مناف کے 4 بیٹے تھے، ہاشم، مطلب، عبد شمس اور نوفل۔ ہاشم بڑے وجیح، بہادر، دانا اور سخی تھے۔ آپ کا نام عمرو العلا تھا۔ مکے میں قحط سالی کے زمانے میں حضرت ہاشم شوربے میں روٹیاں چورا کر کے سرید بنا کر کھلایا کرتے تھے۔ اس زمانے میں قحط سالی کے باعث شدید فاقے تک نوبت پہنچ گئی۔ لوگوں کو کئی روز تک کھانے کے لیے کچھ میسر نہ آتا۔ حضرت ہاشم مکے سے شام گئے اور وہاں سے غلہ خریدا۔ حج کے ایام میں لدے ہوئے اونٹوں کے ساتھ مکے واپس آئے۔ روٹیاں پکائی گئیں، اونٹ ذبح ہوتے رہے۔ ان کے گوشت سے سالن پکا کر شوربے میں روٹیاں چورا کر کے سرید بنائی گئی۔ لوگوں کے لیے دسترخوان بچھایا گیا اور سب کو کھانے کی دعوت دی گئی۔ سب نے سیر ہو کر کھایا۔ اس وجہ سے آپ کو ہاشم کہا جانے لگا۔ ہاشم کا مطلب ہے روٹیاں چورا کر کے شوربے میں ڈالنے والا۔ آپ کو ابو البطحہ اور سید البطحہ بھی کہا جاتا تھا۔ تنگی اور خوشحالی ہر 2 زمانے میں آپ کا دسترخوان مہمانوں کے لیے ہمیشہ بچھا رہتا۔ ہاشم نے 32-33 سال کی عمر میں وفات پائی۔ علامہ آلوسی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں، حضرت ہاشم مسافروں کو سوار کیا کرتے تھے اور لوگوں کے مالی حقوق اپنی طرف سے ادا کیا کرتے تھے۔ رسول اللہ کا نور جناب ہاشم کے چہرے پر زوفشاں رہتا۔ جو بھی ہاشم کی زیارت کرتا آپ کے ہاتھ چوم لیتا۔ جناب ہاشم کسی چیز کے پاس سے گزرتے تو وہ سجدے میں گر جاتی۔ عرب میں آپ کی سخاوت کا شہرہ تھا۔ آپ پہلے شخص تھے جس نے قریش میں ایک تجارتی سفر سردیوں میں اور دوسرا گرمیوں میں قافلے کی صورت میں روانہ کرنے کا آغاز کیا۔ ایام حج میں ہاشم تمام حجاج کرام کو گوشت، روٹی، ستو اور کھجورے ملا کر کھانا کھلاتے اور زمزم کا پانی پلاتے۔ مینا، مزدلفہ اور عرفات میں بھی اسی طرح کھانے پینے کا اہتمام کرتے۔ جناب ہاشم کی تلقین و ترغیب پر قریش کے خاندان اس کار خیر میں بھرپور حصہ لیتے اور خود جناب ہاشم اپنے پاس سے زر کثیر خرچ کر کے حاجیوں کی ضیافت کرتے۔ مہمان نوازی اور جود و سخا کی بدولت وہ عرب کے تمام قبائل میں نہایت عزت و احترام کی نگاہ سے دیکھے جاتے۔ اسی وجہ سے قریش کے تجارتی قافلے عرب کے ہر حصے میں بلا خوف و خطر آ جا سکتے تھے۔ شیبہ۔ حضرت ہاشم تجارت کے غرض سے شام جاتے ہوئے اکثر و بیشتر مدینے میں ٹھہرا کرتے تھے۔ ایک تجارتی سفر کے دوران انہوں نے مدینے کی ایک خاتون سلمہ بنت عمرو بن زید سے شادی کر لی۔ سلمہ کا تعلق خزرج کے خاندان بنی نجار سے تھا۔ یہاں کچھ عرصہ قیام کرنے کے بعد جناب ہاشم شام کی طرف روانہ ہوئے۔ جب غزہ پہنچے تو بیمار ہو گئے اور دنیا فانی سے رحلت فرما گئے۔ حضرت ہاشم کی وفات کے بعد ان کی بیوہ سلمہ بنت عمرو بن زید نے مدینے ہی میں رہائش اختیار کر لی اور وہیں ان کے بطن سے ایک بیٹا پیدا ہوا۔ نو مولود کے سر پر کچھ سفید بال تھے جس کی وجہ سے ان کا نام شیبہ رکھا گیا۔ شیبہ
اپنی بیوہ والدہ کے پاس ہی پرورش پاتے رہے، یہاں تک کہ وہ 7 سال کے ہو گئے۔ اسی زمانے میں اتفاقاً بنو حرس میں عبد مناف کا ایک آدمی مدینے سے گزرا۔ اس نے وہاں کمسن بچوں کو نشانہ بازی کرتے دیکھا۔ ایک بچہ جو چہرے بشرے سے بڑا خوش خصال، خوبرو اور انتہائی جاذب نظر تھا، جب اس کا تیر نشانے پر جا لگتا تو وہ بڑی مسرت اور فخر سے پکارتا، میں ہی ہاشم کا فرزند ہوں، میں بطحا کی وادی کے سردار کا بیٹا ہوں۔ جب وہ شخص مکے واپس پہنچا تو وہ حضرت مطلب کے پاس گیا۔ وہ مجلس جمائے بیٹھے تھے۔ اس نے سارا واقعہ ان کے گوش گزار کیا اور کہا کہ یہ کسی طرح مناسب نہیں کہ آپ کے مرحوم بھائی ہاشم کا بیٹا مدینے میں غریب الوطنی میں اپنی زندگی بسر کرتا رہے۔ جناب مطلب اسی وقت اٹھے اور فوراً مدینے کی طرف روانہ ہو گئے۔ جناب مطلب نے اپنے مرحوم بھائی کی بیوہ سلمہ بنت عمرو بن زید کو کہا کہ وہ ان کے ہمراہ چلیں تاکہ بچہ اپنے ددیال میں مناسب تربیت اور پرورش پا سکے۔ والدہ نے خود تو مکے جانے سے انکار کر دیا، لیکن اپنے لخت جگر کے مستقبل کی خاطر اسے مکہ بھیجنے پر رضامند ہو گئیں۔ جناب مطلب اپنے یتیم بھتیجے شیبہ کو اپنے ساتھ اونٹ پر بٹھا کر مکے لے آئے۔ آپ سن رہے ہیں سیرت لائبریری.com پر رخ مصطفیٰ۔ شیبہ سے عبد المطلب۔ قریش مکہ شیبہ کے متعلق کچھ نہیں جانتے تھے۔ انہوں نے سمجھا کہ جو بچہ جناب مطلب کے ساتھ آیا ہے وہ ان کا عبد یعنی غلام ہے جسے وہ خرید کر لائے ہیں۔ ہر ایک کی زبان پر عبد المطلب کے الفاظ تھے، یعنی یہ بچہ حضرت مطلب کا غلام ہے۔ بعد ازاں حضرت مطلب نے ان کو بہت سمجھایا کہ یہ میرا غلام نہیں بلکہ میرے مرحوم بھائی ہاشم کا بیٹا ہے، مگر عبد المطلب کا نام کچھ ایسے مشہور ہو گیا کہ ان کا اصلی نام شیبہ لوگوں کو بھول گیا۔ جناب عبد المطلب جوان ہوئے اور اپنی ذمہ داریاں سنبھالنے کے قابل ہوئے تو آپ کے چچا حضرت مطلب نے ہاشم کی جائیداد ان کے حوالے کر دی، نیز عمارہ یعنی بیت اللہ کی دیکھ بھال اور نگرانی کرنا، اور سقایا یعنی حجاج کرام کو پانی پلانا کے مناسب جو ان کے والد جناب ہاشم کے سپرد تھے وہ بھی ان کے حوالے کر دیے۔ حضرت عبد المطلب قریش میں سب سے زیادہ وجیح، صاحب حکمت، سنجیدہ، بردبار اور حلیم الطبع تھے۔ ان کے چہرے سے نور کی شعاعیں نکلتی تھیں، خد و خال سے خیر و برکت کے آثار نمایاں تھے۔ آپ کی دعا ہمیشہ قبول ہوتی۔ آپ شراب نوشی سے اجتناب کرتے تھے، ایک اللہ کے ماننے والے تھے۔ ماہ رمضان میں ہر سال غار حرا میں جا کر محو عبادت رہتے، مسکینوں کو کھانا کھلاتے اور اپنے والد گرامی ہاشم کی طرح زائرین کعبہ اور حجاج کرام کی خدمت کرتے تھے۔ عبد المطلب کے دسترخوان سے پرندوں اور درندوں تک کے لیے خوراک مہیا کی جاتی۔ انہیں اپنی قوم میں بڑی عزت و قدر کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا۔ ان کی بات ٹالنے یا حکم عدولی کی کسی کو مجال نہ تھی۔ عبد المطلب کے جسم اطہر سے خاص کستوری کی خوشبو آتی۔ قریش کو جب قحط سالی کی مصیبت گھیر لیتی تو وہ آپ کے وسیلے سے بارش طلب کرتے اور اللہ تعالی نور محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکت سے موسلا دھار بارش برساتا۔ زمزم کی بازیابی۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ بنو جرہم حضرت حاجرہ سلام اللہ علیہا کے ساتھ کیے گئے اپنے عہد سے پھر گئے۔ انہوں نے اپنی عددی اکثریت اور معاشی استحکام کی بنیاد پر بنو اسماعیل سے بیت اللہ کی تولیت
اور مکے کی مسند اقتدار دونوں پر قبضہ کر لیا۔ اپنے دور اقتدار میں بنو جرہم مکے کے زائرین کو لوٹ لیا کرتے تھے۔ بیت اللہ کے لیے جو نذرانے پیش کیے جاتے ان پر بھی وہ قبضہ کر لیا کرتے تھے۔ قریش کے قبائل بنو خزاع، بنو بکر بن عبد مناف اور بنو عبد عامر قبائل نے متحد ہو کر بنو جرہم کے ساتھ جنگ کی، انہیں شکست دی اور مکہ چھوڑنے پر مجبور کر دیا۔ بنو جرہم کو جب یقین ہو گیا کہ ان کی شکست یقینی ہے تو انہوں نے مکہ چھوڑنے سے قبل حجر اسود کو کعبے کی دیوار سے اکھاڑ دیا۔ دیگر نوادرات جو کعبہ شریف میں موجود تھیں ان کو اٹھا کر زمزم کے کنویں میں پھینک دیا۔ زمزم کے کنویں کو بند کر دیا اور اس کا نام و نشان تک مٹا دیا تاکہ فاتح قبائل اس سے مستفید نہ ہو سکیں۔ یہ چشمہ مدتوں بے نام و نشان رہا اور لوگ اس کے پانی سے صدیوں تک محروم رہے۔ حضرت عبد المطلب ایک روز حتیم یعنی بیت اللہ کا وہ حصہ جہاں آج بھی سفید رنگ کی دیوار ہے اور اس پر چھت نہیں ہے حتیم کہلاتا ہے، اس میں سو رہے تھے کہ انہوں نے خواب میں دیکھا انہیں زمزم کا چشمہ کھودنے کا حکم دیا گیا اور جگہ کی نشاندہی بھی کی گئی۔ اس وقت ان کا صرف ایک ہی بیٹا حارث تھا۔ انہوں نے حارث کو ساتھ لے کر خواب میں بتائی گئی جگہ پر کھدائی شروع کر دی۔ کچھ ہی کھدائی کے بعد زمزم کا کنواں برآمد ہو گیا۔ اربوں لوگ آج تک اس سے فیضیاب ہو چکے ہیں اور انشاءاللہ قیامت تک یہ چشمہ جاری و ساری رہے گا۔ عبداللہ بن عبد المطلب۔ چاہے زمزم کی کھدائی کرتے ہوئے حضرت عبد المطلب نے اللہ تعالی سے دعا مانگی کہ اگر اللہ انہیں 10 بیٹے عطا کر دے اور وہ جوان ہو جائیں تو وہ ان میں سے ایک بیٹے کو اللہ کی راہ میں قربان کریں گے۔ اللہ کریم نے ان کی یہ دعا قبول فرمائی اور انہیں 10 بیٹے عطا کیے۔ جب یہ سب جوان ہو گئے تو حضرت عبد المطلب نے اپنی منت کے مطابق ایک بیٹے کو اللہ کی راہ میں قربان کرنے کا ارادہ کیا۔ انہوں نے فیصلہ کیا کہ بیت اللہ کے فال نکالنے والے سے فال نکلوائی جائے تاکہ جس بچے کا نام نکلے اسے قربان کر دیا جائے۔ قرآن اندازی میں حضرت عبداللہ کا نام نکل آیا۔ عبداللہ حضرت عبد المطلب کے سب سے چہیتے اور خوبصورت بیٹے تھے، مگر پھر بھی حضرت عبد المطلب نے حضرت عبداللہ کو قربان کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ جناب عبداللہ کو اپنے ہاتھوں سے ذبح کرنے کے لیے حضرت عبد المطلب نے چھری منگوائی۔ فرما بردار بیٹے نے بخوشی اللہ کی رضا کے آگے سر تسلیم خم کر دیا، لیکن قریش کو جب اس بات کا علم ہوا تو دوڑے آئے۔ انہوں نے جناب عبد المطلب سے درخواست کی کہ وہ عبداللہ کو قربان نہ کریں اور انہیں یہ مشورہ دیا کہ ہم سب مشہور کاہنہ قطبہ کے پاس چلتے ہیں، وہ جو مشورہ دے اس پر عمل کر لیا جائے۔ قطبہ ایک بہت ذہین عورت تھی، وہ مدینے کے قریب حجر نامی بستی میں رہتی تھی۔ قریش کے معززین اس کے پاس پہنچے اور اسے صورتحال سے آگاہ کیا۔ قطبہ نے پوچھا، تمہارے ہاں آدمی کی دیت کیا دی جاتی ہے؟ جناب عبد المطلب نے فرمایا 10 اونٹ۔ قطبہ نے کہا کہ واپس جا کر دوبارہ فال نکلواؤ کہ عبداللہ کو قربان کیا جائے یا 10 اونٹوں کو۔ اگر پھر عبداللہ کے نام کی فال نکل آئے تو 10 اونٹ بڑھا کر پھر فال نکالنا، اسی طرح 10 اونٹ اس وقت تک بڑھاتے رہنا جب تک کہ قرہ اونٹوں کے نام پر نہ نکلے۔ جب اونٹوں کے نام پر قرہ نکل آئے تو سمجھنا تمہارا رب راضی ہو گیا۔ مکے واپسی پر یہی عمل کیا گیا۔ قرہ 100 اونٹوں پر نکلا۔ حضرت عبد المطلب کو بتایا گیا۔ آپ نے فرمایا 3 بار قرہ اندازی کرو، اگر تینوں بار اونٹوں کے نام کا قرہ نکلا تو تسلیم کروں گا، ورنہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ کی رضا اور مشیت اسی میں تھی اور تینوں بار قرہ اونٹوں کے نام پر نکلا۔ 100 اونٹ قربان کر دیے گئے۔ اس وقت سے ایک آدمی کی دیت 10 اونٹ کے بجائے 100 اونٹ قرار پائی۔ اس وقت جناب عبداللہ کی عمر 17 سال تھی۔
جب آپ 24-25 سال کے ہوئے تو آپ کے والد کو اپنے لخت جگر کی شادی کی فکر دامنگیر ہوئی۔ اس وقت آپ کا عنفوان شباب تھا، حسن و جمال کا مرقع تھے، باحیا اور بلند اخلاق ہونے کے ساتھ ساتھ تقوی اور پارسائی کا اعلیٰ نمونہ تھے۔ حضرت عبداللہ قریش میں ایک تابندہ نور تھے، سب سے خوبصورت تھے۔ قریش کی عورتیں ان کے دام محبت میں اسیر تھیں، لیکن آپ کی باحیا آنکھیں جھکی رہتیں، چہرہ انور پر شرم و حیا، شرافت و نجابت کے انوار زوں فشاں تھے۔ حضرت عبداللہ کا چہرہ حسن نور مبین کی کرنوں کی جلوہ گاہ بنا ہوا تھا، وہ انہیں کب کسی کی طرف نگاہ اٹھانے کی اجازت دیتا تھا۔ حضرت عبد المطلب کی نگاہ حقیقت شناس نے اپنے نور نظر عبداللہ کے رشتہ ازدواج کے لیے قریش کے ذیلی قبیلے بنو زہرہ کے سردار وہب بن عبد مناف کی لخت جگر حضرت آمنہ کا انتخاب کیا۔ ان کے اہل خانہ سے اپنے صاحبزادے عبداللہ کے ساتھ حضرت آمنہ کے رشتے کی درخواست کی۔ جناب وہب نے بنو ہاشم کے سردار کی اس خواہش کو بصر و چشم قبول کرتے ہوئے حضرت آمنہ کا رشتہ جناب عبداللہ کو دینا منظور کر لیا۔ جلد ہی تقریب نکاح انجام پذیر ہوئی۔ چند ماہ خوشگوار ازدواجی زندگی گزارنے کے بعد جناب عبداللہ ایک تجارتی قافلے کے ساتھ فلسطین روانہ ہوئے۔ تجارتی مصروفیات سے فراغت پانے کے بعد جب آپ اپنے ساتھیوں کی معیت میں مکے واپس آنے کے لیے روانہ ہوئے تو راستے میں بیمار ہو گئے۔ قافلہ مدینہ پہنچا تو آپ کی طبیعت زیادہ خراب ہو گئی۔ جناب عبداللہ اپنی دادی سلمہ بنت عمرو کے خاندان بنی عدی نجار کے ہاں ٹھہر گئے۔ آپ قریباً 1 ماہ بیمار رہنے کے بعد وصال فرما گئے۔ السلام علیکم، آپ سن رہے ہیں سیرت لائبریری.com۔ حضرت عبداللہ آقائے دو جہاں، سید المرسلین، خاتم النبیین، شفیع المذنبین، احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد ماجد ہیں۔ ان کے سفر آخرت سے پہلے ازلی نور جو وجہ وجود کائنات اور مسجود ملائکہ تھا، حضرت آدم علیہ السلام کی پیشانی سے پشت در پشت نیک اور صالح ہستیوں میں بحکم خداوندی منتقل ہوتا چلا آ رہا تھا۔ اب جناب عبداللہ سے حضرت آمنہ کے سپرد ہو چکا تھا۔ نور محمدی سیدہ آمنہ کے سپرد ہوتے ہی ریگستان عرب میں گھنگور گھٹائیں چھا گئیں، ایسی بارش ہوئی کہ سارا علاقہ جل تھل ہو گیا، کھیتوں میں غلہ افراط سے پیدا ہوا۔ حضرت عبداللہ کے انتقال کی خبر مکہ پہنچی تو جناب آمنہ کو بہت صدمہ ہوا، آپ بہت کم عمری میں بیوہ ہو گئیں۔ مرحوم شوہر کے ترکے میں صرف 5 اونٹ، بکریوں کا ریوڑ اور ایک کنیز تھی۔ ان کے پیش نظر ایک معصوم بچے کا مستقبل تھا جو ان کے شکم اطہر میں زیر پرورش تھا۔ ترکے میں ملنے والی ام ایمن اسامہ بن زید کی والدہ تھیں۔ حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہا وہ عظیم ہستی ہیں جنہوں نے سیدہ آمنہ کے وصال کے بعد رسول اللہ کی پرورش بڑی جانفشانی، محبت اور دلی لگاؤ سے کی، اپنی ساری توجہ رسول اللہ پر کیے رکھی۔ ام ایمن کے متعلق رسول اللہ فرمایا کرتے تھے کہ یہ میری دوسری ماں ہے۔ آپ سن رہے ہیں سیرت لائبریری.com پر رخ مصطفیٰ۔ واقعہ اصحاب فیل۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت سے 50 یا 55 روز قبل اصحاب فیل کا واقعہ پیش آیا۔
اس واقعے کا ذکر قرآن مجید کی سورۃ الفیل میں آیا ہے۔ ابرہہ یمن کا سرکش بادشاہ تھا، ضدی اور بدطینت بھی تھا۔ اس نے یمن کے دارالحکومت صنعاء میں ایک عظیم الشان گرجا گھر تعمیر کرایا۔ لوگوں کو حکم دیا کہ کعبے کا طواف کرنے کے لیے نہ جائیں بلکہ اس گرجا گھر کی طرف آئیں۔ وہ کعبے کی مرکزیت کو ختم کرنا چاہتا تھا، مگر اپنی تمام تر تدابیر کے باوجود وہ کامیاب نہ ہو سکا۔ اس نے بیت اللہ کو مسمار کرنے کے لیے فوج کشی کا فیصلہ کیا۔ سن 570 یا 571 عیسوی کا زمانہ تھا کہ ابرہہ 60,000 نفوس پر مشتمل فوج لے کر مکے کے قرب و جوار میں پہنچ گیا۔ اس فوج میں قوی ہیکل ہاتھی بھی تھے۔ ابرہہ کے فوجی مکے کے اطراف میں پھیلے ہوئے قریش کے مویشیوں کو پکڑ کر لے گئے۔ ان میں رسول اللہ کے دادا حضرت عبد المطلب کے 200 اونٹ بھی تھے۔ ابرہہ نے اپنے ایک سفارتکار کے ذریعے مکے کے سردار کو بات چیت کرنے کے لیے بلایا۔ حضرت عبد المطلب اس وقت سب سے بڑے اور با اثر سردار تھے۔ وہ اہل مکہ کی جانب سے چند روسا کے ساتھ ابرہہ کے پاس گئے۔ اللہ تعالیٰ نے جناب عبد المطلب کو بے مثال حسن و جمال، عظمت و ہیبت، وقار، رعب اور دبدبہ عطا فرمایا تھا، جس کو دیکھ کر ہر شخص مرعوب ہو جاتا۔ ابرہہ بھی جناب عبد المطلب کو دیکھ کر مرعوب ہو گیا۔ آپ کی انتہائی تعظیم کی، تخت سے اتر کر اپنے برابر بٹھایا اور کہا، میں آپ سے لڑنے کے لیے نہیں آیا بلکہ اس گھر کو مسمار کرنے کے لیے آیا ہوں۔ اگر آپ لوگ میرے راستے میں رکاوٹ نہ بنے تو میں کعبے کو گرا کر چلا جاؤں گا۔ جناب عبد المطلب نے جواب دیا، یہ اللہ کا گھر ہے، وہ خود اس کی حفاظت کرے گا۔ میں تو اپنے اونٹ واپس لینے کے لیے آیا ہوں جس کا میں مالک ہوں۔ ابرہہ غصے سے بے قابو ہوتے ہوئے بولا، اس گھر کا رب اس کو مجھ سے نہ بچا سکے گا اور میں اسے مسمار کیے بغیر واپس نہ لوٹوں گا۔ جناب عبد المطلب نے فرمایا، آپ جانیں اور اس گھر کا رب جانے۔ یہ کہہ کر اٹھائے۔ ابرہہ نے آپ کے اونٹ واپس کر دیے۔ مکے آ کر جناب عبد المطلب نے قریش اور اہل مکہ کو ہدایت کی کہ وہ اپنے بال بچوں کو لے کر پہاڑوں میں نکل جائیں تاکہ بربادی سے بچ جائیں۔ جناب عبد المطلب چند قریشیوں کو ساتھ لے کر جبل سبیر پر چڑھے۔ اس وقت جناب عبد المطلب کی پیشانی میں نور بشکل ہلال کے نمودار ہو کر خوب درخشاں ہوا، یہاں تک کہ اس کی شعاعیں خانہ کعبہ پر پڑیں۔ جناب عبد المطلب نے یہ بات دیکھ کر قریش سے کہا، یہ نور اس طرح جو میری پیشانی میں چمکا ہے، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ہم لوگ غالب رہیں گے۔ بعد ازاں جناب عبد المطلب چند سرداران قریش کو لے کر کعبہ معظمہ میں حاضر ہوئے۔ کعبہ معظمہ کا دروازہ پکڑ کر اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر صمیم قلب سے یوں عرض کرنے لگے، اے اللہ، بندہ اپنے گھر کی جس طرح حفاظت کرتا ہے تو بھی اپنے گھر کی حفاظت فرما، تاکہ دشمنوں کا عقیدہ اور چاہتیں تیری حکمت پر غالب نہ آنے پائیں۔ اے میرے رب، میں تیرے سوا کسی سے امید نہیں رکھتا، اس گھر کا دشمن تیرا دشمن ہے، اپنی بستی کو تباہ ہونے سے بچا۔ جب ابرہہ نے مکے میں داخل ہونے کے لیے ہاتھیوں سمیت پیش قدمی شروع کی تو اچانک بڑا ہاتھی جس کا نام محمود تھا بیٹھ گیا اور 1 انچ آگے نہ بڑھا۔ انہوں نے ہاتھی کو مارا تاکہ وہ کھڑا ہو، لیکن اس نے کھڑا ہونے سے گویا انکار کر دیا۔ انہوں نے اس کے سر میں تبرزین سے چوٹیں لگائیں، لیکن پھر بھی وہ نہ اٹھا۔ پھر انہوں نے اس کے پیٹ کے نیچے ایسے عصا سے چرکے لگائے جس کا سنان ٹیڑھا ہوا تھا۔ وہ لہولوہان ہو گیا، لیکن پھر بھی اٹھنے کا نام نہ لیا۔ پھر انہوں نے اس کا رخ یمن کی طرف کیا تو وہ بھاگنے لگا، پھر شام کی طرف موڑا، پھر بھی بھاگنے لگا، پھر مشرف کی طرف رخ کیا، پھر بھی بھاگنے لگا۔ جب پھر مکے کی طرف اس کا منہ کیا تو پھر بیٹھ گیا۔ اسی اسنا میں ابابیل کی ایک ٹکڑی سمندر کی طرف سے اٹھتی ہوئی آئی،
ہر پرندے کی چونچ اور دونوں پنجوں میں ایک ایک کنکری تھی، جس کی مقدار چنے اور مسور کے دانوں کے برابر تھی۔ جس کے سر پر وہ گرتی، اس کے فولادی خود کو چیرتی ہوئی اس کے جسم کے پار ہو جاتی۔ لشکر میں بھگدڑ مچ گئی۔ وہ راستہ ڈھونڈنا چاہتے تھے جس پر چل کر وہ آئے تھے، لیکن وہ انہیں مل نہیں رہا تھا۔ انہوں نے نفیل بن حبیب جو ان کا رہنما بن کر ان کے ساتھ آیا تھا اس کو تلاش کیا تاکہ وہ انہیں یمن کا راستہ بتائے، تو اس کا وہاں نام و نشان ہی نہ تھا۔ وہ تو بھاگ کر پہاڑ کی چوٹی پر چلا گیا تھا اور ان پر خدا کے عذاب کا ہولناک منظر اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا۔ اس وقت اس نے کہا، أين المفر ولا إله الطالب والأشرم المغلوب ليس الغالب۔ اب بھاگنے کا راستہ کہاں جب اللہ تمہارے تعاقب میں ہے اور ہونٹ کٹا اب رہا مغلوب ہے، اب اسے غلبہ نصیب نہیں ہو سکتا۔ کہتے ہیں کہ ابرہہ کے لشکر میں 13 ہاتھی تھے۔ محمود کے علاوہ سارے ہاتھی ہلاک ہو گئے۔ محمود نے چونکہ حرم کی طرف پیش قدمی سے انکار کیا تھا، اس لیے وہ بچ گیا۔ وہ وہاں سے بھاگ نکلے، لیکن جن کو وہ پتھر لگے ان میں سے کوئی سلامت نہ بچا۔ ابرہہ کی حالت بڑی قابل رحم تھی۔ اس کو لے کر وہاں سے بھاگے۔ راستے میں اس کا انگ انگ گل کر گرنے لگا۔ اس کے جسم میں پیپ اور خون سرایت کر گیا تھا، جس سے غضب کی بو آتی تھی۔ اور جب اس کو لے کر وہ صنعاء پہنچے تو وہ پرندے کے ایک چوزے کی طرح تھا۔ مرنے سے پہلے اس کا سینہ پھٹا، اس کا دل باہر نکلا۔ اس طرح وہ ایک اذیت ناک موت سے دوچار ہوا۔ نعوذ باللہ من غضبہ وعذابہ۔ یہ واقعہ یکم محرم کو پیش آیا۔ ابرہہ کی لشکر کشی اور اس کی تباہی کا واقعہ حضرت عبد المطلب کے زمانے میں وقوع پذیر ہوا، اور یہی وہ مبارک سال ہے جس میں فخر آدم و بنی آدم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت سے انسانیت کے خزاں گزیدہ گلستان میں بہار آئی۔ قرآن مجید فرقان حمید کی سورۃ الفیل میں اس واقعے کو یوں بیان کیا گیا ہے، کیا تو نے نہیں دیکھا کہ تیرے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ کیا ان کے مکر کو بیکار نہیں کر دیا؟ اور ان پر پرندوں کے جھنڈ بھیج دیے جو انہیں مٹی اور پتھر کی کنکریاں مار رہے تھے، پس انہیں کھائے ہوئے بھوسے کی طرح کر دیا۔